نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سورہ الاعلیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی آج ہماری ریکارڈنگز میں اور تھوڑا سا آج ہمارے کچھ انٹرنیٹ میں پرابلم ہے۔ اگر آپ لوگوں کو آواز میری کلیئر ہے تو کائنڈلی مجھے اس کے بارے میں ساتھ ساتھ بتا دیجئے تاکہ پھر ہم اس کے مطابق میں تھوڑا سا آج آپ لوگوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ آج تھوڑا سا انٹرنیٹ کا کوئی ایشو چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہم تھرو نہیں کر پا رہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے چلیے، کچھ تلاوت میں ایشو ہے، تب تک ہم شروع کرتے ہیں جب تک ہمارے پاس تلاوت اویلیبل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعلیٰ۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ سورہ الاعلیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورت اور سورہ الغاشیہ عیدین اور جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو عیدین کی نماز میں بھی پڑھتے تھے۔ اسی طرح وطر کی پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ اور دوسری میں سورہ الکافرون اور تیسری میں سورہ الاخلاص پڑھتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو جن صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی تھی انہی میں سے ایک یہ صورت بھی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ سبح تسبیح کیجئے۔ مکی صورت ہے، آغاز تسبیح کے ساتھ ہے، اور سبح جو ہے اس کے ساتھ تسبیح کرنے کے حکم کے ساتھ قرآن مجید کی 7 صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں تسبیح کرنے کا حکم ہے، ذکر ہے اور حکم دیا گیا ہے۔ اور تسبیح کی اہمیت کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ ہم تسبیح سمجھتے ہیں وہ جو دانے ہوتے ہیں نا تسبیح کے، وہ، لیکن یاد رکھیے تسبیح کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر عیب اور ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک قرار دینا۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو تسبیح ہے نا، بیسکلی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاور اور اللہ کی اسٹرینگتھ اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہاں جب حکم آیا سبح اسم ربک الاعلیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدوں میں شامل کر لو، یعنی سجدے میں۔ اسی لیے پھر ہم سجدوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ اللہ تعالیٰ میرا جو رب ہے وہ بہت پاک ہے اور بلند ہے۔ سبحانہ پاک ہے۔ یہ جو پاک قرار دینے سے مراد یہ نہیں کہ وہ صاف ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن یہاں پاک ہے کمزوری سے، عیب سے، کمی سے، کسی بھی طرح کی کمزوری۔ تو یہ چیز اس طرف انڈیکیشن کرتی ہے کہ انسان جس کی طرف رجوع کر رہا ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ وہ انسان کے ہر غم، ہر پریشانی، ہر کمزوری کو کیٹر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ انسان کی کمزوری کو طاقت میں بدل سکتا ہے، انسان کے غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے، انسان کی پریشانی کو خوشحالی میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے تسبیح کا فائدہ کیا ہے کہ غم اور پریشانی میں تسبیح کرنے سے انسان کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ ایسے مواقع ہمیں بتائے گئے کہ جن میں ہم تسبیحات کرتے ہیں اور وہ تسبیحات فائدہ دیتی ہیں۔
غم میں آسانی کے لیے جو دعائیں بتائی گئی ان میں وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے نماز کے بعد وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اس کے بارے میں تو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں نا، وہ ہم نے یاد دہانی کے سیشنز بھی جو کیے تھے اس میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان تسبیحات کے کس قدر فائدے ہیں اور وہ کتنی مشکلوں سے اور پریشانیوں سے نجات دلانے والی ہیں. اور سبحان اللہ و بحمدہ ہی جو ہے اس کو کہنے سے تو رزق کی بھی برکت ہوتی ہے، کیونکہ عموماً ہم انہی چیزوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، رزق کی فراوانی کے لیے یا گھر میں سکون نہ ہو اس کے لیے. پھر آپ دیکھیے کچھ تسبیحات ایسی ہیں جو فرشتوں کی خوراک ہیں. دیکھیے جب قیامت کے قریب نا انسان جب وہ آتا ہے کہ دجال کا جب ظہور ہوگا نا تو لوگوں کو تب خوراک کی بھی پرواہ نہیں ہوگی اور وہ کھائیں گے نہیں، ان کو خوراک پوری نہیں ملے گی. کچھ اس طرح کی سختیاں آتی ہیں قیامت کے نزدیک احادیث میں. تو اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ پھر کیا خوراک ہوگی ہماری؟ تو وہاں یہ بتایا گیا کہ جو تمہاری خوراک ہوگی وہ ہے جو فرشتوں کی ہے، اور فرشتوں کی خوراک جانتے ہیں کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہ فرشتوں کی خوراک ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس چیز پہ سورج طلوع ہوتا ہے مجھے یہ ان سب چیزوں سے محبوب ہے. پھر صبح فجر کے بعد اگر آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گناہوں کو بخش دینے والی ہے، گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. اور سبحان اللہ کہنا پھر انسان کو بہت زیادہ جنت میں درخت لگانے والے کلمات ہیں اور جنت واجب کرنے والے. اور پھر آپ دیکھیے جو جنتی ہوں گے ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ ہر لمحہ تسبیح کریں گے، اور ان کی تسبیح تو اس طرح ہوگی کہ ہر سانس کے ساتھ ان کی جو ہے وہ تسبیح جاری ہوگی. لیکن یہ عادت کب پڑے گی؟ یہ ایسے ہی عادت ہو جائے گی کہ اچھا دنیا میں وہ جنت وہ تسبیح کی ان کو عادت نہیں تھی مگر کیا ہوا کہ جنت میں پہنچ کے وہ عادی ہو گئے. نہیں، یہ وہی لوگ ہوں گے جو تسبیح کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دنیا میں تعریف کر کے انہوں نے جنت کو کمایا ہوگا. پھر سبحان اللہ و بحمدہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ کلمہ کہتا ہے تو روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی نہیں لائے گا مگر اس شخص سے جس نے اس جیسے کلمات یا اس سے زیادہ کہے. اور آپ دیکھیے سبحان اللہ و بحمدہ کبھی ایک تسبیح کریں 100 مرتبہ اور پھر آپ ذرا ٹائم نوٹ کریں، آدھا منٹ، 1 منٹ کے ساتھ 1 منٹ اللہ کو دینا ایسا طاقت رکھتا ہوگا کہ قیامت کے دن کوئی اس جیسا عمل نہیں لے کر آیا ہوگا. تو یہ تب پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسب استطاعت اللہ کا تقویٰ کرو، یعنی جتنی طاقت ہے جہاں تک تم اپنے آپ کو اسٹریچ کر سکتے ہو اللہ سے ڈرو. پھر ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو. اس اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ وہاں گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں یمن کا، اس کی طرف بھیج رہے ہیں، یمن کی طرف ہی بھیج رہے ہیں ان کو بنا کر. اور وہ جب نصیحت مانگ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو. ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں بھی طاقت رکھتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں کی تسبیح سنائی تھی صحابہ کرام کو، اور اس کے ساتھ درخت کے بھی بارے میں وہ واقعہ آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ممبر بنا تو وہ درخت جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے وہ رونے لگا. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر بھی جذبات ہیں اور اس تسبیح کے ساتھ ان پر بھی اثرات ہوتے ہیں. اور جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کرو. آپ یہ نصیحتیں دیکھیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھیجے جانے والے کو نصیحت کر رہے ہیں. مخفی برائی کی توبہ مخفی انداز میں اور اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ انداز میں ہونی چاہیے. تو یہ کچھ فائدے تھے تسبیحات کے، اور پھر اس کے علاوہ بے شمار فائدے ہیں جو کہ ابھی یہاں وقت نہیں ہے اور ہم اس کو پہلے بھی کور کر چکے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہماری زبان پر بھی ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح جاری ہو جائے اور اسی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بہترین مقام دے. تو فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے بلند نام کی پاکیزگی بیان کرو.
اپنے رب کا بلند نام بیان کرو. کیوں؟ وہ کون ہے رب؟ الذی خلق فسوا. اس لیے رب کا تعارف اب آگے کرایا جا رہا ہے. کیوں رب کی تعریف کریں؟ کیونکہ وہ رب ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا. خلق، کیا تخلیق کیا؟ صرف مجھے اور آپ کو نہیں کیا. پانی، حیوان، جن، نباتات، آسمان، سورج، چاند، ستارے، عرش، کرسی، جنات، جانور، یہ تمام چیزیں اللہ کی تخلیق ہیں. اللہ نے ان کو وجود دیا. فسوا، اور پھر برابر بنایا، یعنی بیلنسڈ بنایا. اس کو ہم پیچھے کور کر چکے ہیں. پھر فرمایا والذی اخرج المرعا، جس نے تازہ گھاس پیدا کی. تازہ گھاس. والذی قدر فہدا، جس نے ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی. قدر فہدا سے مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو جیسا بنانا تھا ویسا بنایا، اور پھر بنانے کے بعد اس کو ایسے نہیں چھوڑا، اس کو اس کی ہدایت بھی دی. ہدایت دی سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، کوئی بیبی جب پیدا ہوتا ہے اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے رونا ہے؟ اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے دودھ پینا ہے؟ یہ تمام چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الہام کر کے فٹ ان کر کے بھیجا. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے تمام چیزوں کا خالق ہے. آج تک سائنس کتنی ترقی کرنے کے باوجود ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتی. اللہ نے سب کو تخلیق کیا، پرفیکٹلی تخلیق کیا، اور اس کے بعد قدر فہدا، ساری مخلوق کو ان کے کام بتا دیے. چاند کو اس کا پتہ ہے کہ اس نے کس آربٹ میں کس ڈائریکشن میں گھومنا ہے. زمین کو اپنی ڈائریکشن پتہ ہے. آپ دیکھیے کہنے کو تو یہ مخلوق کیسی ہے، گھوم رہی ہے، جب سے بنی ہے گھوم رہی ہے گھوم رہی ہے. کیوں گھوم رہی ہے؟ کیسے اتنا پرفیکٹلی گھوم رہی ہے؟ اللہ نے ان کو ان کا کام بتا دیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے جانور کا بچہ پیدا ہوگا تو اس کی جبلت، اس کی جو اندر کی چیز جو فٹ ان ہے وہ اس کو بتائے گی کہ اس نے کھڑے ہونا ہے، فوراً چل پڑنا ہے. کچھ جانوروں کے بچے ایسے ہوتے ہیں نا. میں کچھ عرصہ پہلے ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی کہ کینگرو کا میں دیکھ رہی تھی. جب بچے کی برتھ ہوتی ہے تو وہ بالکل کسی حقیر سے کیڑے سے بھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اور وہ جو ہی پیدا ہوتا ہے وہ موو کرنا شروع کرتا ہے اور جا کے اپنی ماں کا جو آگے پاؤچ، وہ جو بیگ ہوتا ہے کینگرو کے آگے، اس میں چلا جاتا ہے. اور پھر جب تک وہ بڑا نہیں ہوتا وہ وہیں پر رہتا ہے. اور پھر وہ جب اس کی وہ طاقت پکڑتا ہے، جان پکڑتا ہے، وہیں پہ اس کو خوراک جاتی ہے، پھر وہ وہاں سے باہر آتا ہے. اب دیکھیے یہ ساری چیزیں کیسے ایک حقیر کیڑے کی مانند اللہ تعالیٰ اس کا بچہ پیدا کر رہے ہیں، اور وہ بچہ موو کر کے اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس پاؤچ میں جا کے ٹک جانا ہے. تو اسی طرح اللہ نے صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. پرندوں کو پتہ ہے کیسے اڑنا ہے، انسانوں کو پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے. ہماری آنکھ خود بخود جھپکتی ہے. آنکھ کو کس نے بتایا؟ کان خود بخود سن رہے ہیں. کانوں کو کس نے بتایا؟ کس نے ڈائریکشن دی؟ کس نے رہنمائی کی؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کیوں کریں؟ ہم کیوں اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دیں؟ الذی خلق فسوا، اس نے تخلیق کر کے بہترین تخلیق کیا، پرفیکٹلی بنایا. والذی قدر فہدا، پھر اس نے ٹھیک اندازہ کیا، پھر اس نے راہ دکھائی. والذی اخرج المرعا، جس نے تازہ گھاس پیدا کی جسے جانور چرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین میں صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، یہ بنی زمین، یہ کائنات، اللہ کی ہر مخلوق کا اس میں حق ہے، ہر مخلوق کا. اور اگر آج انسان طاقتور ہونے کی بنا پر اللہ کی کسی اور مخلوق کا حق مارتا ہے یا پولیوشن کے ذریعے ان کو نقصان پہنچاتا ہے تو کل جواب دہ ہوگا. اللہ نے تو ایسا پیدا نہیں کیا. تو والذی اخرج المرعا فجعلہ غثاء احوا، پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا. گھاس خشک ہو جائے نا تو اس کو غثاء کہتے ہیں، اور احوا یعنی سیاہ کر دیا، یعنی تازہ اور شاداب گھاس کو اللہ تعالیٰ پھر ایک دن کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں، کبھی گھاس کو پہ غور کریں، کچھ تو گھاس ایسی فریش اور گرین ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ پیچز ہوتے ہیں جو پرانی گھاس کے، اور یا دھوپ تیز پڑے تو وہ جل جاتی ہے. تو یہ چیز کیا بتاتی ہے ہمیں؟ یہ بھی زندگی کا ایک سرکل بتا رہی ہے کہ ایک چیز فریش ہوگی اور پھر اچانک ختم ہوگی اور بالکل سیاہ ہو کے ختم ہو جائے گی. سنقرئک فلا تنسا، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا. اب یہاں بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھتے تاکہ یاد کر لیں، بھول نہ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس طرح جلدی نہ کیا کریں، نازل شدہ وہی ہم پڑھوائیں گے، یعنی ہم آپ کی زبان پر جاری کریں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو یاد اللہ رکھوانا چاہے نا، انسان وہی یاد رکھ سکتا ہے، انسان کی اپنی کوئی طاقت نہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کچھ آیات جب نماز میں تلاوت کرتے تو آپ بھول جاتے، تو صحابہ پھر بعد میں پوچھتے تھے کہ اے اللہ کے رسول کیا یہ آیت اٹھا لی گئی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، موجود ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ پھر آپ نے پڑھی کیوں نہیں قرات میں؟ تو آپ نے فرمایا میں بھول گیا۔ تو یاد رکھیے پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، افضل ترین ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بھلوا کر ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو مگر اللہ جسے چاہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، اسی لیے آپ کو سب کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کو منسوخ کروانا چاہتے، وہ آپ کے دل سے اٹھا لی جاتی تھی آیت۔ تو یاد رکھیے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، پہلی تو بات ہے کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو اس کا ادب یہ ہے کہ وہاں کوئی آواز اونچی نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں کہ جب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، فوکس ہو کر، اور خاموش رہو۔ یہ دو کام کرنے کے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہم لگا دیتے ہیں اونچی آواز میں گھر میں برکت کے لیے، اور پھر خود بھی باتیں کر رہے ہیں، کبھی موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں، کبھی بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی کوئی اور ڈسکشنز کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پہ رحم کیا جائے تو قرآن جب پڑھا جائے اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ، دیر اینڈ دین ادھر ہی خاموش ہو جاؤ۔ تو یہاں پر یہ جو بات کی گئی نا سنقرئک فلا تنسا، تو عنقریب ہم تمہیں پڑھا دیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ایون وہاں پر اونچی آواز میں قرآن بھی، اسکالرز کہتے ہیں کہ جس جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت بھی نہ کی جائے، یعنی ایک اگر آلریڈی کوئی پڑھ رہا ہے وہاں دوسرا بھی اپنا قرآن لے کے بیٹھ جائے اور اونچی آواز میں پڑھتا چلا جائے، تو یہ بھی کچھ درست نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ جو ہمارے بچے یا ہمارے آگے پیچھے جو لوگ حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جگہ کی کمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہر ایک کو اونچا پڑھنا ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر گھروں میں آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے تو کوشش کی جائے کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں اس کے ادب کو سامنے رکھا جائے۔ پھر فرمایا الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اور جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ اب یہ عام ہے، یعنی جہر جو ہے اونچا قرآن کا وہ حصہ بھی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کر لیں، اور جو آپ کے سینے میں سے محو کر دیا جائے وہ مخفی ہے، چھپا ہوا۔ اسی طرح جہر جو ہے نا وہ اونچی آواز کو کہتے ہیں، جیسے نماز میں بھی جہری قرات ہوتی ہے اونچی قرات، اور سری قرات ہوتی ہے جو دل میں، جیسے آپ عصر اور مغرب کی ظہر اور عصر کی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اونچی تلاوت نہیں ہوتی۔ اسی طرح فجر اور پھر اس کے بعد مغرب اور عشاء میں اونچی قرات کی جاتی ہے، تو اس کو جہری نمازیں کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا کہ انہ یعلم الجہر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اونچی آواز سے بھی پڑھنا جانتے ہیں، اور جو دل میں پڑھا جاتا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ اس طرح اونچی آواز سے پڑھیں یا خفی پست آواز سے پڑھیں، چھپ کر عمل کرے کوئی انسان، ظاہر ہو کر عمل کرے، اللہ کے گھیرے میں ہے۔ وہ اللہ دل کے خیال بھی جانتا ہے، خفیہ خیال بھی جانتا ہے، پست آواز سے کہی گئی بات بھی جانتا ہے، اونچا بول کر کہی گئی بات بھی جانتا ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت تھی یا کسی کی برائی تھی، وہ قرآن کی تلاوت تھی یا کسی کو نصیحت تھی، جس بھی زبان میں آپ کریں گے دل میں بھی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سن لے گا، وہ جان لے گا۔ تو ہمیں کتنا زیادہ اپنے آپ کو تھام کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ یہ بھی عام ہے، کس لیے آسانی پیدا کریں گے؟ اس کے بہت سارے معنی کیے گئے کہ ہم آپ پر وحی کو آسان کر دیں گے تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں اور آپ اس پر عمل کر لیں، آپ کے لیے دونوں میں آسانی ہو جائے، اس کے یاد کرنے میں بھی اور اس کے عمل کرنے میں بھی۔ اسی طرح
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم آپ کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کریں گے جو آسان ہوگا. ہم جنت والے اعمال آپ کے لیے آسان کر دیں گے، یا ہم آپ کے لیے ایسے کام آسان کریں گے، ایسی باتیں آسان کریں گے جن میں خیر ہوگی، یعنی نیکی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. پھر اس کے علاوہ ایک مطلب یہ ہے کہ ایسا دین، ایسی شریعت مقرر کی جائے گی جو آپ کے لیے آسان ہوگی، ایزی ہوگی، مشکل نہیں ہوگی، کنفیوژن نہیں ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طریقے کو اپنے لیے اپنائیں کہ ہم آسان زندگی گزارنے والے لوگ بنیں اور لوگوں کو بھی آسانیاں بانٹیں، لوگوں کو بھی آسان حکم دیں. جو ہمارے انڈر ہیں، جو ہماری اولاد ہے، جو ہماری ملازمین ہیں، ہم ان کے ساتھ جب ڈیل کریں تو ہم ان کو آسانی والی سہولت دیں، ان کو کمفرٹیبل کریں. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا، یسروا ولا تعسروا، آسان نہ کرنا. ہم دوسروں کو تنگ کر کے، ان کو تکلیف دے کے، ان کو مشکل میں ڈال کے راضی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا. وہ حدیث یاد کر لیں جو ہم نے پڑھا تھا نا، کہ کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کا دنیا میں کوئی کرب دور کرے گا، کوئی تکلیف دور کرے گا، آسانی کرے گا، تو اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا. فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے. اب اس سے کیا مراد ہے کہ نصیحت یعنی آپ کی نصیحت سے وہ لوگ یقیناً عبرت حاصل کریں گے جن کے دلوں میں خوف ہوگا، ان کے دل میں خشیت الہی ہوگی، وہ اپنی اصلاح چاہتے ہوں گے. تو آپ کیا کریں؟ فذکر، تو آپ ذکر کریں، تذکرہ کریں. اور یہ کیا مراد ہے؟ کسی چیز کو ریپیٹڈلی کہنا، بار بار کہنا، اس طرح تعلیم دینا کہ ریمائنڈر ہو. ٹھیک ہے، ریمائنڈر کے طور پر تعلیم دینا. سیذکر من یخشی، تو ڈرنے والا نصیحت لے گا. اب یہاں پر بڑی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا کام کیا ہے؟ ریمائنڈرز دیتے رہنا. تو ہمیں بھی پھر کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو ریمائنڈرز دینے ہیں. ہم نے لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا، ان کو ریمائنڈرز دینے ہیں. مراد کیا ہے؟ کہ نصیحت کریں، لوگوں کو چھوٹی کریں، بہت چھوٹی. ہمارے تو لمبے لمبے لیکچرز شروع ہو جاتے ہیں نا جب ہم کسی کو سنانے بیٹھتے ہیں کچھ. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کہ چھوٹی نصیحت کے ساتھ موقع دیکھ کر، موقع بے موقع نصیحت نہ کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ایسا ہی تھا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی بھوکا ہے، کوئی غصے میں ہے، کوئی کسی وجہ سے چڑا ہوا ہے، کوئی تنگ ہے، سر پر کسی کے کوئی اور بات سوار ہے، اور ہم نصیحت کریں گے اور سخت جملوں سے نصیحت کریں گے، فلیکسیبلٹی کے بغیر نصیحت کریں گے. ہم پہلی بات شروع کریں گے تم نے یہ بہت غلط کیا. نہیں، سب سے پہلے پازیٹیو سٹروک دیں. سب سے پہلے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی اتنی اچھی عادتیں ہیں. مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچوں کو کوئی بات سکھانی ہے تو پہلے آپ اپنے بچے کو یہ بتائیں کہ تم کتنے پازیٹیو ہو. یا آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی ہے، آپ کے شوہر ہیں، آپ کی بیوی ہیں، آپ کی ساس ہیں، آپ کی نند ہیں، کوئی بھی رشتہ آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، پہلے ان کی اچھی کوالٹیز کو ہائی لائٹ کریں. آپ بہت اچھے ہیں، اتنی اچھی آپ کی عادتیں ہیں، ہاں یہ والا جو طریقہ ہے نا اس کو بھی ٹھیک کر لیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم عموماً یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہمارے سامنے والا ہے وہ کس جذباتی کیفیت میں ہے، وہ غصے میں ہے، وہ چڑا ہوا ہے، وہ نیند سے اٹھ رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے. ہمارا حال بس یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم شور ہنگامہ برپا کر کے رکھتے ہیں، اور میں بتا رہا ہوں اور تمہیں پتہ نہیں چل رہا، اور یہاں پر کہہ کے ہم کہتے ہیں یہ تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیذکر من یخشی، ڈرنے والا نصیحت لے گا. اب ہمیں کیا پتا کس کے دل میں کیا فیلنگز ہیں، کون کتنی خشیت الہی رکھتا ہے، کون اصلاح کا جذبہ رکھتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا. جو بدبخت ہوگا وہ نہیں مانے گا، یعنی نصیحت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا کفر، اس کا انکار، اس کے گناہ اتنے سارے ہوں گے کہ اس کے اوپر نصیحت اثر ہی نہیں کرے گی. یہ بہت ڈرنے والی بات ہے. اشقا کی بات کی گئی، شقی، بدبخت، یعنی نصیحت سن کر اگر انسان ایسے بیہیو کرے گویا اس نے نصیحت سنی نہیں، الٹا نصیحت کرنے والے کا مذاق اور بار بار مذاق، تو یاد رکھے بدبختی کی علامت ہے. اور بدبختی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہاں تک بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ اس سے نصیحت سننے کا موقع چھین لے، اللہ اس کے لیے وہ مواقع ہی بند کر دیں جس سے وہ نصیحت سنے، کوئی اچھی بات سنے. اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے. ہم خود کو خود چیک کریں کہ جب ہمیں کوئی نصیحت کرتا ہے، ہمیں کوئی اچھی بات بتاتا ہے، تو ٹورڈز دیٹ پرسن ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے.
ہم ہر وقت ہم اس کو ایک دم پینک ہو کے بری طرح جواب دیتے ہیں، یا ہم اس کو غصے سے جواب دیتے ہیں، یا ہم خاموش ہو جاتے ہیں. اپنے ایٹیٹیوڈس کو ہم چیک کریں، کیونکہ ہمارا عموماً حال یہ ہوتا ہے ہم دوسروں کے لیے زیادہ کنسرن ہوتے ہیں اپنے بجائے. پھر فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ، ہاں بدبخت جو اس سے گریز کرے گا تو اس کے لیے بڑی آگ میں جائے گا. اللہ اکبر. یہاں یہ جو بات کی گئی نا، بڑی آگ میں جائے گا، اور وہ آگ کیسی ہوگی؟ جہنم کی آگ مراد ہے یہاں پر، جو آگ الکبریٰ ہے، دنیا کی آگ صغریٰ ہے. 70واں حصہ جو ہے دنیا کی آگ کا جو گرمی اور تپش ہے، وہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70واں حصہ. اور وہ کون سی آگ ہے؟ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، یعنی اس سے جو نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، ان کے برعکس جو لوگ صرف اپنے گناہوں کی سزا. یہاں پر جو بات کی گئی ہے بیسکلی وہ کیا ہے کہ یہاں پر فرمایا کہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہوگی جہاں پر انسان نہ جیے گا نہ مرے گا، بلکہ حالت نزع میں رہے گا. یہاں پر تکلیف کی بات کی گئی، یعنی یہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے عارضی طور پر جہنم میں گئے ہوں گے، انہیں تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے موت دے دے گا. وہ کیسے ہوگی ان کی موت؟ یعنی جو لوگ کچھ گناہ بھی کیے ہوں گے اور وہ جہنم میں ہوں گے، اب وہ اپنی سزا بھگت چکے تو ان کو موت دی جائے گی. کیسے؟ کہ ان کو جل کر کوئلہ بن جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ انبیاء وغیرہ کی سفارش ہوگی، پھر انبیاء وغیرہ کی سفارش کے بعد کچھ گروپس میں وہ لوگ نکالے جائیں گے، ان کو جنت کی نہر میں ڈالا جائے گا، جنتی بھی ان پر پانی ڈالیں گے، پھر جس سے وہ ان کے جسم دوبارہ اگائیں گے نا. اسی طرح جیسے سیلاب کے کوڑے پر دانہ اگاتا ہے نا، جب سیلاب کا کوڑا آتا ہے تو اس کے اندر سے خود بخود سیڈز جو آتے ہیں فلو کر کے پیچھے سے وہ گرو کرنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح جہنمیوں کے جو جہنم میں عارضی طور پر ہوں گے ان کے جسم گرو کریں گے. اب وہ جب جسم گرو کریں گے پھر اس کے بعد ان کو بھی کیونکہ وہ سزا بھگت چکے ہوں گے، وہاں ان کو داخلہ مل جائے گا جنت میں. لیکن یہاں پر یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ نہ انسان وہاں پر جیتوں میں ہوگا نہ وہاں پر انسان مردوں میں ہوگا. لیکن کچھ لوگ تو فلاح والے ہوں گے، کامیاب ہوں گے. فرمایا قد کنفرم ہے افلح من تزکا، وہ کنفرم کامیاب ہوگا جو پاک ہو گیا، یعنی جنہوں نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا، اپنے دل کو شرک سے، گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کر لیا، نصیحت لی، اصلاح کی. اور اصلاح ایسے نہیں ہوگی اب آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم سوچیں کہ میں صبح تک میں بدل جاؤں، بالکل اب میں نے بالکل چینج ہو جانا ہے. اللہ نے کوشش دیکھنی ہے، کیونکہ ایک دم اوور نائٹ چینج نہیں آئے گا. آہستہ آہستہ جو سٹیپ بائی سٹیپ انسان اپنے آپ کو جب سنوارتا ہے، اپنے اندر سے برائیاں نکالتا ہے، اپنا تزکی کرتا ہے، یعنی اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے اندر سے برائیوں کو نکالتا ہے، اچھائیوں کو گرو کرتا ہے، تو وہ ایفرٹ کر رہا ہے، ایسا شخص کامیاب ہوگا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کا ذکر کیا، فصلى، اور نماز پڑھی. جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا. یہاں دو چیزوں کا مینشن کیا گیا، ایک اللہ کا ذکر اور دوسری نماز. فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تمہارا حال یہ نہیں ہے، تمہارے شوق یہ نہیں ہے، تم نصیحت نہیں لینا چاہتے، نمازوں میں دل نہیں لگتا، اللہ کا ذکر ہوتا نہیں، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فانی. کل ہم نے پڑھا تھا نا، دنیا منہ پھیر کے جا رہی ہے اور انسان پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. وہ برف ہے جو ہر لمحہ پگھل رہی ہے، ہر لمحہ جا رہی ہے دنیا. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی. وہی کل ہم نے بات کی کہ دنیا اگر سونے کی ڈلی بھی ہے مگر ختم ہونے والی ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے، تو اس کے مقابلے میں وہ مٹی کی ٹھیکری جو آخرت ہمیشہ کے لیے رہے گی وہ بہتر ہے. تو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، باقی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی، دائمی. پھر اس کے بعد فرمایا اِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ. اب یہ جو سب کچھ پڑھا گیا یہ صرف آپ ہی کو نہیں بتایا گیا، آپ سے پہلی کتابوں میں بھی یہی سب کچھ تھا، یہی احکامات تھے. صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے صحف میں، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے ان کے اندر بھی یہی باتیں اور اسی طرح سے نصیحتیں موجود تھیں. سورہ الغاشیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ.
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تجھے خبر پہنچی؟ یہاں پر کون سی خبر کی بات ہے؟ کیا تجھے چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی؟ یہ لفظ غاشیہ غشی سے ہے، اور غشاوہ پردے کو کہتے ہیں، ڈھانپ لینے والی چیز، چھا جانے والی چیز، وہ چیز جس کی ہیبت چھا جائے گی، جو ہوش و حواس کو گم کر دے گی، انسان کی عقل کو زائل کر دے گی، انسان کی عقل پر چھا جائے گی۔ اور یہ لفظ قیامت کے لیے یہاں پر استعمال کیا گیا۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے غاشیہ، کہ یقینی طور پر آپ کے سامنے غاشیہ یعنی قیامت کی خبر آ چکی۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔ یہاں پر چہرے کی بات کی گئی۔ آپ دیکھیے چہرہ جو ہوتا ہے نا، وہ ہماری پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ہماری شخصیت میں سب سے پہلا اور اہم ترین رول چہرے کا ہوتا ہے۔ ہم خوش ہوں، ہمارا چہرہ ہی ہمیں بتائے گا کہ یہ خوش ہے۔ ہم غمگین ہوں، سب سے پہلے چہرہ بتائے گا۔ دل کا جو آئینہ ہے نا، اس کو چہرے کو کہا گیا دل کا آئینہ۔ جو بھی دل میں ہوتا ہے وہ چہرے پہ نظر آتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو خوشی اور غم کی مثال دی، اسی طرح آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کر آپ خوش ہو رہے ہوں، وہ بھی آپ کے چہرے پہ آئے گا۔ آپ حسد کر رہے ہوں، وہ بھی چہرے پر آئے گا۔ ہم لاکھ چھپائیں، چہرہ سب عیاں کر دیتا ہے۔ ہم چہرے سے تو لوگوں کو جج کرتے ہیں، کوئی نیک ہے تو اس کے چہرے پہ اس کا اثر آ جائے گا۔ اور یہاں مجرموں کے چہرے مراد ہیں، یعنی ایسے ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف عیاں ہوگا ان کے چہروں پر۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، وہ اس دن ذلیل ہوں گے کچھ چہرے، یعنی کافروں کے چہرے جھکے ہوئے، پست۔ جیسے نمازی کی نماز میں حالت اللہ کے سامنے ہوتی ہے نا، عاجزی اور تذلل والی، وہ حالت ان کی وہاں ہوگی، کیونکہ دنیا میں ایسے نہیں ہوں گے۔ کل والی حدیث یاد کر لیں، جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر رہا، اللہ قیامت کے دن اس کو امن دے گا، اور جو دنیا میں اللہ سے امن میں رہا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اس کو خوف دلایا جائے گا۔ تو وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، اللہ اکبر۔ یہ دو لفظ تو جو ہے نا، یہ یاد کر لیں۔ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ ناصبہ کے معنی ہے تھک کر چور ہو جانا، یعنی ان پر اتنی مشقت کا عذاب ہوگا، ان کا اتنا سخت برا حال ہوگا کہ یہ تھکاوٹ کے مارے گرے ہوں گے۔ اس کا دوسرا مفہوم ہے کہ دنیا میں عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، یعنی بہت سے عمل کیے ہوں گے، بڑی ایفرٹس کی ہوں گی، لیکن وہ تمام عمل باطل، یعنی ایسے طریقوں پر کیے گئے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوں گے، یا ایسے طریقوں پر کیے گئے ہوں گے جو کہ غلط عقیدے پر ہوں گے۔ اس میں جو مثال دی گئی ہے نا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عاملۃ الناصبہ سے مراد کرسچنز لیے ہیں، نصارہ۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدے میں جتنی خطا کرسچنز نے، نصارہ نے کھائی نا، اتنی کسی نے نہیں کھائی، انہوں نے تو اپنی ڈائریکشنز ہی بدل لی۔ تو یہ عاملۃ الناصبہ وہ ہوں گے جو ایفرٹ بہت کر رہے ہیں، لیکن ڈائریکشن غلط ہے، مشقت والے عمل ہیں، ایکسلنس کے لیول پر عبادات ہیں، لیکن وہ ڈائریکشنز ان کی غلط ہیں، قبولیت ان کی نہیں ہوگی کیونکہ ڈائریکشن غلط ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں، آخرت میں کام نہ آنے والے کاموں میں جو لوگ تھکیں گے، تو جب آخرت میں جائیں گے تو وہ اتنی عمل کر کے آئے ہوں گے کہ وہ تھکاوٹ ان کے چہرے پہ ہوگی۔ اور جہنم جو جلانے والی ہے، اور پھر جب وہ جہنم میں جلائے جائیں گے تو ایسی تکلیف اور مصیبت ہوگی کہ وہاں کسی لمحے ان کو آرام نہیں ملے گا، اور تکلیف ان کے چہروں پر آ جائے گی۔ بار بار چہرے کا ذکر ہے نا، تو وہ چہرہ تھکا ہوا نظر آئے گا۔ آپ اپنے ذہن میں کوئی ایسا شخص لائیے جس کو دنیا میں آپ نے سخت بیماری میں دیکھا ہو، سخت طویل بیماری میں دیکھا ہو، لمبی بیماری، تو کیسے اس کے چہرے پر بیماری کے اثرات آنے لگتے ہیں، چہرہ تھکا ہوا دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو یہ عاملۃ الناصبہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، اتنا بھاگے، آخرت کو فراموش کیے رہے، اور ایگزاسٹ ہو کے ختم ہو گئے۔ آپ دیکھیے آج بھی دنیا میں اتنے لوگ ہیں، وہ اتنا زیادہ چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ دین اسلام پر نہیں ہے، یا ان کی ڈائریکشنز غلط ہیں، یا ان کی انٹینشنز جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، تو ان کو ان کا فائدہ اجر دنیا میں تو مل رہا ہے، لیکن آخرت میں پھر وہ تھکے ہوئے آئیں گے۔ ایفرٹس جتنی مرضی کر لیں، لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو وہ تھکاوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تسلا نارن حامیہ، وہ دہتی ہوئی آگ میں جائیں گے، یعنی شدت کی حرارت مراد ہے، جہنم میں جلیں گے۔ اور یہاں پر پھر فرمایا
تسقى من عین آنیہ، نہایت گرم چشمے سے پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یہاں سخت کھولتا ہوا پانی مراد ہے جس کی گرمی انتہا کو پہنچی ہوگی۔ جہنم میں ان کو پیاس لگے گی، پانی پینا چاہیں گے مگر وہ پانی پینے کے لائق نہیں ہوگا، پیاس بجھانے کے لائق نہیں ہوگا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر یہ جو دری ہے نا، یہ عربوں کے ہاں ایک درخت کا نام ہے جو بہت ہی کڑوا اور اس کے بہت ہی کانٹے دار درخت ہوتا ہے، جسے خشک ہونے پر جانور بھی ان کے نہیں کھاتے تھے۔ اور یہاں پر قرآن میں زقوم کے درخت کا بھی ذکر ملتا ہے نا، یہ زقوم کی طرح ایک نہایت تلخ بدمزہ ناپاک ترین کھانا ہوگا، اتنا ناپاک جو نہ باڈی کا پارٹ بنے گا اور نہ اس سے بھوک مٹے گی۔ آگے یہی فرمایا نا، لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ کیونکہ غذا ہم کیوں لیتے ہیں کہ دو فائدے، کہ وہ ہمیں صحت دے، ہمیں طاقت دے اور ہماری بھوک مٹائے، تو یہ دونوں فائدے وہاں نہیں ملیں گے اس خوراک سے، نہ بھوک مٹے گی نہ صحت پکڑی جائے گی۔ اور آپ دیکھیے کہ کبھی شدت کی جو بھوک ہوتی ہے نا، بسا اوقات کبھی ایسی بھوک آپ نے محسوس کی ہو کہ جب انسان کی دفعہ کہتا ہے میرے سامنے کچھ بھی آئے تو میں کھا جاؤں، اور پھر وہ اتنی کئی دفعہ اس سے طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، بسا اوقات انسان کو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، وامٹ ہو جاتی ہے، نوزیا ہونے لگ جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے جب بھوک بہت زیادہ ہو جائے۔ تو اب دیکھیے وہاں قیامت جہنم میں بھوک مٹے گی ہی نہیں، وہ اتنی تکلیف دہ ایک سچویشن ہوتی ہے جو ختم ہی نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر یہ جو بات کی گئی نا، لیس لہم طعام الا من ضریع، یہ درخت اور سوکھے کانٹوں کی، تو اہل مکہ نے اس بات کا بڑا مذاق اڑایا کہ اچھا سوکھے کانٹے ہوں گے اور وہ جہنم میں ہوں گے اور وہ جلیں گے نہیں۔ تو یہاں پر یہ بات جو ہے نا، یہ دیکھ لینے کی ہے کہ آگ ان کو نہیں جلا سکے گی۔ آگ کا صفت کیا ہے؟ جلانا، لیکن یہ صفت اس کو کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اللہ نے آگ میں یہ کوالٹی رکھی کہ وہ جلائے۔ اب اگر اللہ نہ چاہے تو وہ نہ جلا سکے، اسی لیے وہ آتا ہے نا قرآن میں، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے آگ کو کیا حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی کا والا بن جا۔ تو آگ کا اپنا کوئی اختیار ہے نہیں، آگ بھی اللہ کے تابع ہے۔ وہاں اللہ کہے گا، اس کو حکم دے گا کہ اس درخت کو نہیں جلانا تو وہ نہیں جلائے گی۔ اور پھر وہاں پہ اس کے بعد فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، اب نعمتوں والے کچھ چہرے، ناعمہ سے مراد نعمتیں ہیں، یعنی نعمتوں کے اثرات والے چہروں کا ذکر ہے، سکون والے چہرے، ہیپی فیسز، ایفرٹ کرنے والے، محنتیں کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والی ایفرٹ کرنے والے لوگ نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے ہوں گے۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ آسودہ حال ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے چہروں کو بھی ناعمہ میں شامل کرے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ نے کہیں یہ ڈیمانڈ نہیں کیا مجھ سے یا آپ سے کہ پرفیکٹ بن کے میرے سامنے آؤ، کیونکہ پرفیکشن صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ میں اور آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی عمل کتنے بھی خوبصورت طریقے سے کر لیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شایان شان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ کوشش، محنت، ایفرٹ، یعنی جو عمل انہوں نے کیے، جو کوشش انہوں نے کی، اور نیت صرف اللہ کو خوش کرنا تھا، تو وہاں پر ان لوگوں کو نعمتیں ملیں گی۔ وہ کہاں ہوں گے؟ فی جنت عالیہ، وہ بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے، بلند جنتوں میں موجود ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے نا جنت کی، کہ جنت میں کوئی کسی کو تانا نہیں دے گا، کوئی کسی کو برا جملہ نہیں بولے گا۔ آج تو ہمارا حال ایسے ہوتا ہے، ہم کسی کے گھر چلے جائیں، کسی کو ملاقات کے لیے جائیں، ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے اچھا مجھے یہ نہ کوئی کچھ کہہ دے، اس کی تو عادت ہے تانا دینے کی، میں نے اس کو ملنے نہیں جانا، فلانا تو ہے ہی ایسا، وہ میرے گھر آ رہا ہے، وہ کیوں آ رہا ہے، وہ جب آئے گا وہ میرے بارے میں ایسی باتیں کرے گا پیچھے سے جا کے۔ یہی باتیں ہم سوچتے رہتے ہیں نا۔ تو جنت ایسی چیز ہوگی جہاں جنتیوں کے دل بالکل ایک دل جیسے ہوں گے، جیسے کسی ایک آدمی کا دل ہوتا ہے نا، یا حدیث میں آتا ہے کہ پرندوں جیسے دل ہوں گے جنتیوں کے، کسی کے لیے کوئی بیڈ فیلنگ ہی نہیں ہوگی۔ تو وہاں پھر کسی نے جب کوئی بیڈ فیلنگ ہی نہیں، تو کسی نے کسی کو کیوں تانا دینا ہے، کسی نے کسی کو کیوں تکلیف دینی ہے؟ کیونکہ عموماً ہم تکلیف لوگوں کو اپنی زبان سے دیتے ہیں، اور وہ زبان جو کہیں ٹکتی نہیں۔ تو کیا جنتی جو ہوں گے وہ بیہودہ باتیں کرنے والے، تانے دینے والے، لوگوں کے دل دکھانے والے نہیں ہوں گے۔ یہ جو لفظ ہے نا دل دکھانا،
یاد رکھیے یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے جب ہم اپنی زبان سے اپنے جملوں سے صرف دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، کئی بسا اوقات لوگوں میں یا بسا اوقات اس کے منہ پر ہم کہتے ہیں جی میں تو نہیں ڈرتی، میں تو سیدھی صاف بات منہ پہ کرتی ہوں. تو یہ کوئی اتنی اچھی اعلیٰ ظرفی نہیں ہے کہ اگر آپ بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ ہیں اور آپ کسی کو لوگوں کے بیچ میں شرمندہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ٹائٹل اپنے اوپر لگا رہے ہیں کہ جی میں تو دل میں رکھتی نہیں، میں تو اسٹریٹ فارورڈ ہوں. یہ تو انتہا کی بد تہذیبی ہو گئی نا. آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو آپ اس کو اکیلے میں کریں. آپ نے لوگوں کے درمیان لوگوں کو آپ کہتے ہیں جی ہم اصلاح کے لیے میں نے ایسا کیا، میں لوگوں کو کہوں میں نے تو اصلاح کے لیے اس کی بات کی تھی، حالانکہ نیت میں وہ نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں تو جہر اور جو سر ہے وہ تمام چیزیں سامنے ہیں. تو لا تسمعوا فیہا لاغیہ، جنت ایسی چیز نہیں ہے جہاں کسی کے لیے بیڈ فیلنگز ہوں گی. وہاں سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، محبتیں ہی محبتیں ہوں گی. کوئی کسی کا دل نہیں دکھائے گا، کوئی کسی کو زبان سے تانے نہیں دے گا، کوئی کسی کو زبان سے تکلیف نہیں دے گا. ہم دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، دنیا جنت نہیں بن سکتی، یاد رکھیے. ہم اپنی چابیاں دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، وہ ہمیں جس طرح چاہے استعمال کرتے ہیں، جس طرح چاہے وہ اپنی زبان کے ساتھ ہمیں کبھی غصے میں لے آتے ہیں، کبھی خوش کر دیتے ہیں، اور ہم انہی کے کہنے پر اور انہی کے طریقوں پر چلتے چلے جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے اوپر اٹھنا ہے، کیونکہ جنتیوں کی یہ صفات نہیں کہ وہ بیہودہ باتیں کریں. فیہا عین جاریہ، وہاں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، اونچی مسندیں. واکواب موضوعہ، اور وہاں پہ ایسے گلاس ہوں گے جن کے کنڈے نہ ہوں. یہ جو اکواب ہے نا، یہ ایسے کپس ہوتے ہیں جن کا کنڈا نہیں ہوتا، اور منگوانے نہیں پڑیں گے، آلریڈی پڑے ہوں گے. ونمارق مصفوفہ، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے. وزرابی مبثوثہ، اور مخملی مسندیں پھیلی ہوں گی. بیوٹیفل سلک کی نشستیں ہوں گی، سلک کا فیبرک ہوگا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے. اب یہ اتنی خوبصورت آیت ہے نا، میں جب اس آیت کو پڑھتی ہوں تو دل سے ہمیشہ سبحان اللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی عظمت سامنے آتی ہے کہ یہاں اللہ نے کسی گائے بھینس بکری کا ذکر نہیں کیا. اصل میں اہل مکہ کو جب یہ جنت کا نقشہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا، بہت مذاق اڑایا. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا جو ان کے ہاں سب سے زیادہ فائدہ مند تھی، کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تمہیں یہ چیزیں مشکل لگ رہی ہیں، اونٹوں کو نہیں دیکھتے اللہ نے کس طرح پیدا کیا. یہاں بڑے ہی مفید جانور کی بات کی گئی جو جسمانی ساخت کے اعتبار سے کسی بھی میریکل سے کم نہیں ہے. اونٹوں کی تخلیق جو ہے وہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات سے ہوئی ہے، یعنی عام جانوروں کی طرح اوریجن نہیں ہے ان کا، اور ایک طرح سے بہت سرکشی والا جانور ہے، اور اس کے وجود میں اللہ نے اسے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا. اب ایسی تخلیق کے بعد اور اتنے بڑے ہیوج وجود کے بعد ایسے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کے لیے آسان کر دیا، جس طرح انسان چاہتا ہے اس کی رسی پکڑ کر اسے لے جاتا ہے. ایون عربس جو تھے ان کے بچے بھی اونٹوں کو چرانے لے جایا کرتے تھے. اتنا لمبا جانور، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو چرا لیتے تھے. پھر اس کے بعد اپنے کھانے کا یہ انتظام خود کر سکتا ہے. صحرا کے لیے بہترین اینیمل ہے یہ، زرعی کانٹے بھی آرام سے کھا لیتا ہے، کیونکہ اس کا جو منہ ہوتا ہے نا آگے سے وہ ربڑ کی طرح اس کا ٹیکسچر ہوتا ہے، تو اس کو کانٹے چبھتے نہیں ہیں. اور درختوں کی شاخوں پر سے خوراک حاصل کرتا ہے، اس کے آگے چارہ بھی ڈالنا نہیں پڑتا، کاٹ کر نہیں رکھنا پڑتا. پھر اس کے پیٹ میں آتا ہے کہ ایک ایکسٹرا ریزرو ٹینک ہوتا ہے. اب یہ بالکل ہی حیرت انگیز بات ہے کہ 10 منٹ کے اندر 130 لیٹر پانی پی جاتا ہے. یہ 7 سے 8 دن تک یہ پانی اپنے اندر سٹور کر سکتا ہے، اور گرمی میں صحرا میں 55 ڈگری سیلسیس پہ بھی یہ آرام سے چل سکتا ہے. ایک وقت میں بغیر رکے 500 میل چل سکتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ کتنا بوجھ اٹھاتا ہے، پوری رات چلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور گرمی میں صحرا میں چلتا رہتا ہے، اور سب جانوروں سے زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے، کئی من بوجھ اٹھا سکتا ہے. اور آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا وجود جو ہے بتا کر پھر عربوں سے کہا، کیونکہ عربوں کے ہاں غالب سواری یہی تھی. اللہ نے اسی لیے اس کا ذکر فرمایا کہ اس کی تخلیق پر غور کرو، کتنا بڑا وجود ہے، کتنی طاقت ہے، اس کے باوجود تمہارے انڈر کام کرتا ہے، نرم ہے، تابع ہے، جتنا چاہو بوجھ لا دو انکار نہیں کرے گا، تمہارا ماتحت ہے، تم اس کا گوشت کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو، اس کی اون حاصل کرتے ہو، اس سے گرمی حاصل کرتے ہو. تو پھر یہاں پر پھر اس کے بعد فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اب بڑی بڑی چیزوں کا ذکر ہے، کیونکہ وہ جنت پہ مذاق اڑاتے تھے نا. اللہ نے ابل کی بات کی، پھر آسمان کی بات کی. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ.
پہاڑوں کو دیکھو کیسے گاڑے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین دیکھو، اللہ نے تو اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا دی تمہارے دیکھنے کے لیے، اور تمہیں جنت میں شک ہے؟ جو ذات دنیا میں اتنی بڑی بڑی چیزیں تخلیق کر سکتی ہے، اس کے لیے جنت جیسی عظیم الشان چیز بنانا کیا مشکل ہے؟ چھوٹی سی دنیا میں اس نے کیسی کیسی بڑی چیزیں تخلیق کی۔ فذکر، آپ نصیحت کر دیا کریں، انما انت مذکر، کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کیونکہ آپ بہت غمگین ہوتے تھے کہ اتنا کچھ دیکھ کے بھی یہ کیوں نہیں مانتے، تو یہاں یہی کہا گیا کہ آپ کا کام تذکیر ہے، دعوت اور تبلیغ ہے، ریمائنڈرز دینا ہے، پہنچانا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، تھانے دار نہیں ہیں، حوالہ دار نہیں ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ آپ سے پوچھ کس بات کی ہوگی کہ آپ نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ آج اسی کے اوپر اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں بھی کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم پہنچا دیں، بتا دیں۔ اب اگلا مانتا ہے نہیں مانتا یہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کے لیے دعا کر دیں۔ بہت اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ دعا کر دیں کہ وہ مان کیوں نہیں رہا، آپ اس کے لیے دعا تو کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس نے چونکہ میری بات نہیں سنی تو یہ تو کبھی سیدھا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ چاہتے ہیں کوئی دین کی طرف آئے، آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، کیونکہ دعا سے تو تقدیریں پلٹ جاتی ہیں، شوق بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے دل، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کا دل پلٹ دے۔ پھر فرمایا الا من تولا و کفر، ہاں جو اللہ سے روگردانی کرے گا اور کفر کرے گا، یعنی اپنے اعضاء سے انکار کرے گا، عمل سے انکار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اس سے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا، بہت بڑا دائمی جہنم کا عذاب۔ انا الینا ایابہم، پھر اس کا لوٹنا ہماری طرف ہے۔ ثم انا علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا حساب لینا۔ سورہ الفجر 30 آیتیں ہیں، مکی صورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ الفجر پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، قسم ہے فجر کی یعنی صبح کی، جب رات کا اندھیرا چاک کر کے پھٹ کے صبح نمودار ہوتی ہے۔ اور یہ فجر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک فجر کاذب اور ایک فجر صادق۔ اور فجر کاذب وہ ہے جس میں اندھیرا بہت گہرا ہوتا ہے، اور فجر صادق وہ ہوتی ہے جب روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو اس سے مراد مطلق فجر ہے، کسی خاص دن کی فجر نہیں، صبح کی روشنی مراد ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اب یہ دیکھیے قسم کھائی جا رہی ہے، اور قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ کسی بھی بات کی اہمیت کے لیے، کسی بات کو کنفرم بتانے کے لیے کہ اس کی بہت بڑی عظمت ہے، اس کام کا جو اب آنے والا ہے، جو حکم آنے والا ہے، اس کی بہت امپورٹنس ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی۔ یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ مفسرین کے نزدیک ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں جن سے آج ہم گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل صالح اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسند نہیں، سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہی ہو جائے، یعنی شہادت کا لیول اور ہے۔ لیکن اس کے بعد وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ 10 دن اور 10 راتیں اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور اس میں کیے گئے عمل اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ تو کثرت سے تکبیرات پڑھیں، کثرت سے عبادات کریں، اور اپنی روٹین کی عبادات کو بڑھا دیں، اپنے روز کے ورد کو، قرآن کے ورد کو بڑھا دیجئے، تسبیحات کو بڑھا دیجئے۔ وَالشَّفْعِ وَالْوِتْرِ، اور جفت اور طاق کی۔ یہاں پر جفت اور طاق جو ہے ایون اور آڈ نمبرز کی بات یہاں پہ کی گئی ہے، اور اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر آتا ہے کہ مسروق اور محمد بن کعب سے روایت ہے کہ اس سے قربانی کے دن کی خاص صبح مراد ہے جو 10 راتوں کو ختم کرنے والی ہے، اور 10 راتوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اور والشفع والوتر کیا ہے؟ کہ جفت اور طاق، ایون اور آڈ۔ وتر سے مراد یوم عرفہ ہے کیونکہ یہ 9th ڈے ہے، ٹھیک ہے، 9واں دن ہے۔ اور شف سے مراد قربانی کا دن کیونکہ وہ 10واں دن ہے۔ تو یہاں پر پھر قسم کھائی گئی والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور رات کی بھی قسم جب وہ چلنے لگے۔ اب یہ تمام قسمیں کھا کے پوچھا گیا حل فی ذالک قسم لذی حجر،
کیا ان میں عقل مندوں کے واسطے کوئی قسم کافی نہیں ہے یہ، یعنی کیا اس میں عقل مندوں کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے؟ قسم کے جواب میں کیا آیا کہ انسان سوچے کہ جس رب نے یہ دن بنائے پھر عمل کی دعوت دی تو انسان یاد رکھے کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب اس کو اٹھا کر حساب لیا جائے گا۔ تو جو عمل فجر میں کیا، جو ان 10 دنوں میں کیا، جو ان 10 دنوں میں عمل کمائے، سب کا ہم جائزہ لیں، اپنی فجر کا جائزہ لیں۔ ہم فجر کیسے ادا کرتے ہیں؟ اول وقت میں کرتے ہیں یا سورج نکلنے کے قریب اٹھتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، نماز سلام پھیرا فجر کا اور سیدھے بستر میں چلے گئے، یا اس کے بعد اپنے صبح شام کے اذکار، حفاظت کی دعائیں، اپنی صبح کا قرآن کی تلاوت، کیونکہ قرآن فجر میں تلاوت کرنا تو قرآن فرماتا ہے نا کہ ان القرآن الفجر کان مشہودا، وہ حاضر کیا جاتا ہے، حاضر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ کیا اس کے اندر نصیحت یا عقل والوں کے لیے کوئی قسم نہیں؟ مراد یہ ہے کہ ان تمام قسموں کے اندر جو کھائی گئیں صاحب عقل اور دانش جو ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نصیحت ہے۔ عقل کو یہاں ہجر کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کیونکہ یہ انسان کو ان کے کام اور ان کاموں سے اور ان برائیوں سے روکتی ہے جو انسان کے شایان شان نہ ہوں۔ یعنی عقل جو ہے نا وہ انسان کو ایسے کاموں سے روکتی ہے جو کہ اچھے نہ لگتے ہوں، جو برائی والے ہوں، جو انسان کی ڈگنیٹی کے اوپر جس کی زد پڑتی ہو۔ یہاں پر یہی بات کی گئی، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل مندوں کے لیے کوئی کافی قسم ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہ عاد کون ہے؟ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سخت ہوا کا عذاب ان پر نازل کیا۔ متواتر 7 days اور 8 nights یہ چلی، الحاقہ میں آتا ہے سورہ الحاقہ میں، اور انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پھر ارم ذات العماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ کیا کیا؟ یہ عاد ارم جو ہیں یہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے۔ اس سلسلہ نسب سے عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، یہ پوری جو ہے حضرت نوح تک ان کی چین جاتی ہے، اور یہ عاد اولا ہیں۔ ذات العماد یعنی ستونوں والے ان کو کہا جاتا ہے، اشارہ ہے اس بات پر کہ ان کی قوت اور طاقت اور دراز قدامتی، بہت اونچے قد کے تھے، اور پھر اس کے علاوہ فن تعمیر میں بھی بہت ہی ایکسلنس کے لیول پہ تھے، نہایت مضبوط بنیادوں والی عمارتیں بناتے، عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے، اور ان کو بھی اسی طرح ختم کیا گیا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادیوں میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے، یعنی یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہ اللہ نے ان سے پتھر تراشنے کی ان کو خاص صلاحیت اور قوت عطا کی تھی، حتیٰ کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے لیے گھر بناتے تھے۔ تو اب ان سب کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ اب یہ میخوں والے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ موو کرتا تھا تو اس کے لشکر اتنے زیادہ ہوتے تھے اور اس کے پاس خیموں کی اتنی کثرت ہوتی تھی جنہیں گاڑ کر میخوں کے ساتھ وہ خیموں کے پورے شہر آباد کر دیتا تھا۔ یہاں اشارہ ہے کہ وہ جس طرح سزائیں دیتا تھا نا تو وہ لوگوں کے ہاتھوں میں میخیں ٹھکوا دیتا تھا، کیل ٹھکواتا تھا لوگوں کے ہاتھ میں، تو اس کے اس ظلم و ستم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ فرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا گیا؟ الذین طغوا فی البلاد، ان سبوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا، یعنی شہروں میں سرکشی کر رکھی تھی۔ پھر وہ پہلا لیکچر یاد کریں کہ ہم نے طاغی اور وہ اس جو لفظ ہے طغوا، اس کو ہم نے پڑھا تھا نا، سرکشی کے لیے جو اپنی لیمٹس کو کراس کرے، اپنی باؤنڈری سے باہر جائے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَاد، بہت فساد مچا رکھا تھا۔ ہوا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، آخر تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ اللہ اکبر،
یعنی تمام مخلوقات کے اوپر اس کی بڑی باریک نظر ہے. ہر وقت ہر کوئی، ہر مخلوق انڈر آبزرویشن ہے. وہ تمام مخلوق کے اعمال دیکھ رہا ہے. کون دنیا کے لیے جی رہا ہے، کون آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے، کون رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی نیند، اپنا جسم، اپنی دنیا، اپنی ہر چیز قربان کر رہا ہے، اور کون رب کو بھولے ہوئے ہے. ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ اس کو آزماتا ہے نا، اور رب عزت اور نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑا عزت دار بنایا. اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کرتا ہے، تو وہ کہنے لگتا ہے میرے رب نے میری اہانت کی اور مجھے ذلیل کر دیا. اس ایٹیٹیوڈ میں ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں. کیسے انسان کا ذکر ہے کہ جس کو جب تک ملتا رہے وہ خوش، جب تک اس کی مرضی پہ اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے وہ رب سے خوش. اور انسان عموماً کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ مال سے، دولت سے، اولاد کی کثرت سے. تو دنیا کی کثرت جب ہونے لگتی ہے، کامیابی ملتی ہے، تو وہ رب سے بڑا راضی ہوتا ہے. اس کو رجوع اللہ کی توفیق ملنا نعمت نہیں لگتا، اس کو صرف مال نعمت لگتا ہے. اس کو اللہ کے لیے خالص عمل نعمت نہیں لگتا، اس کی توفیق ملنا نعمت نہیں لگتا. اس کو صرف اور صرف دنیا نعمت لگتی ہے، اس کو مال نعمت لگتا ہے. مشکل میں، تکلیف میں، جانی نقصان ہو جائے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، اس میں اگر رضیت باللہ ربن کہنے کی کسی انسان کو توفیق مل جائے تو وہ اس کو نعمت نہیں لگتی. اس کو نعمت پھر وہی بات ہے کہ مال اور دنیا ہی لگتی ہے. تو یہ جو مال اور دنیا ہے نا، وہی انسانوں کو راضی رکھتی ہے. ہمارے ہاں عزت دار ہونے کا معیار کیا ہے؟ مالدار ہونا. دنیا کی واہ واہ اس کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں جب ہمارے پاس مال ہوتا ہے. تو اللہ صاف کہتے ہیں جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال اور اولاد ملنے سے ہماری عزت ہوگی اور جانے سے رسوائی ہوگی، اور رسوائی اور عزت کا معیار اس میں نہیں ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ عمل کیسے ہیں. کیونکہ عزت اور مال تو آیا ہی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھ کر؟ یہ تو دیا ہی اللہ نے، جسے چاہے دے، جسے چاہے لے لے. اور اب جس کو اللہ مال اور عزت دیتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے میں تو اب اللہ کا بڑا پسندیدہ ہو گیا، ایسے ہی تو نہیں مجھے اتنا کچھ ملا. تو وہ کرتا کیا ہے؟ اس کا یہاں پر پھر عمل بتایا گیا. کلا بل لا تکرمون الیتیم. اب یہ تمہیں جب سب کچھ ملتا ہے، تمہیں عزت مل گئی اور تمہیں سب نعمتیں ملی، تو تمہیں لگتا ہے کہ تم عزت دار ہو. اور جب آزمائے گئے، روزی تنگ ہو گئی، تو کہنے لگا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ وجہ کیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. یعنی بات اس طرح نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مال اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے اور ناپسند افراد کو بھی دیتا ہے. تنگی میں بھی وہ اپنوں اور بیگانوں کو دونوں کو مبتلا کرتا ہے. اصل جو ایفرٹ ہے، جو اصل فائدہ ہے، وہ کس چیز میں ہے؟ اللہ کی اطاعت میں. جب اللہ مال دے تو انسان اللہ کا شکر کرے، تنگی آئے تو صبر کرے. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ مومن دو حالتوں میں ہوتا ہے، یا وہ شکر کی حالت میں ہوگا جب نعمت ملے گی، اور تکلیف آئے گی تو وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوگا، صبر کرے گا. تو وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بات یہ نہیں ہے. آزمایا گیا تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بالکل اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اللہ سے ناراض کیا؟ اللہ کے آگے جزا فضا نہیں. یعنی وہ اس کا عمل کیا ہے پھر؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم. ہرگز ایسا نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی یتیموں کی عزت نہیں کرتے. یہاں یتیموں کو چیزیں دینے، مال دینے یا مال سپینڈ کرنے کی بات نہیں ہے. یہاں اسپیسیفکلی عزت دینے کی بات کی گئی. یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے جس کے وہ مستحق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو فرمان یہ ہے کہ وہ گھر سب سے بہتر گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور وہ گھر بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے. پھر اپنی انگلی کے اشارہ کر کے آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہیں. اب یہاں پر یتیموں کو عزت دینے کی بات ہے کہ جب تم خود عزت دار بن جاتے ہو تو کمزوروں کا احترام نہیں کرتے. یہاں پر ہم سب خود کو خود چیک کریں، ہمارے ہاں عزت کا معیار اصل میں ہے کیا؟ یہ جرم ہے کہ انسان کسی بے آسرا بے سہارا انسان کو رسپیکٹ نہ دے. آپ دیکھیں، آپ اس کو مال دے دیں، آپ اس کو خوراک دے دیں، سب کچھ دے دیں، لیکن اگر آپ اس کو رسپیکٹ سے نہیں دے رہے نا، تو وہ اس کا دل میں ہو سکتا ہے اتنی تکلیف آئے کہ اللہ نہ کرے وہ بد دعا تک چلی جائے. یہ ہو سکتا ہے.
تو یہاں پر رسپیکٹ دینے کی بات کیوں ہے؟ کیونکہ عموماً مال اور زکوٰۃ تو ہم دے ہی رہے ہوتے ہیں، رسپیکٹ ہم صرف مال والوں کو دیتے ہیں، ان کو دیتے ہیں جن کی دنیا میں کوئی ویلیو ہوتی ہے۔ کوئی غریب اگر آتا ہے نا کوئی مدد کے لیے، تو ہم اس کو گیٹ سے اندر نہیں آنے دیتے، ملازموں کے ہاتھ ہی پیسے بھجوا دیتے ہیں، سلام دعا کے بھی روادار نہیں ہوتے، کسی کو کبھی اندر نہیں بلائیں گے، کسی کو کبھی کرسی پہ نہیں بٹھائیں گے، کسی کا حال چال نہیں پوچھیں گے، پانی تک نہیں پوچھتے ان کو۔ اور کوئی مالدار آتا ہے تو پھر تو ہم وارے نیارے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر تو کلیئرلی کہا گیا کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہاں پکڑ کس بات کی ہے؟ یتیم کو عزت نہ دینے کی۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم کھلاتے نہیں ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ دوسروں کو موٹیویٹ نہیں کرتے، خود تو کرتے نہیں، جو کرتے ہیں ان کو بھی منع کرتے ہو۔ اور اگلی آیت تو اور بھی ڈرانے والی ہے، فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور مردوں کی میراث سمیٹ کر کھا جاتے ہو، یعنی مال وراثت کے ساتھ ڈنڈی مارتے ہو۔ دیکھیے میراث جو ہے یہ وہ چیز ہے جو انسان کو محنت کے بغیر مل جاتی ہے، انسان کو ورثے میں کسی عزیز یا رشتہ دار کا مال ملتا ہے، اور عربوں کے ہاں عموماً کمزوروں کی میراث دبا لی جاتی تھی، یتیم اور کمزور بچوں کی عورتوں کو ان کی میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو عموماً تھا انسان کرتا کیا ہے روٹین میں کہ میراث کا مال بھی اور دوسروں کا مال بھی لینے کے فکر میں رہتا ہے نا، کہ اپنا بھی مل جائے حصہ اور دوسروں کا حصہ بھی میں کس طرح کور کر لوں۔ یاد رکھیے یہ جو میراث کا معاملہ ہے نا، یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور حدود اللہ ہے، اللہ کی حدود، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ ان میں اونچ نیچ یا لالچ یا تھوڑے سے فائدے کے لیے انسان اپنی آخرت کو کبھی بھی داؤ پہ نہ لگائے، کچھ چند حقیر روپوں کے لیے۔ صرف اپنے حصے پر ان کی تسلی نہیں ہوتی نا کچھ لوگوں کی، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ بڑے بڑے آپ دیکھیے نمازی ہوں گے، روزہ دار ہوں گے، قرآن کے پابند ہوں گے، اور ایسے لوگوں کے، بہنوں کے، یا اپنے کمزور بھائیوں کے، یا اگر یتیم بھتیجے بھتیجیاں ہیں ان کے حق مار کر سکون سے بیٹھے ہوں گے کہ ماں فوت ہو گئی یا باپ فوت ہو گیا تو ایک بھائی دوسرے کی جائیداد پر قبضہ کر لے۔ یہ کتنا عام پائی جاتی ہے چیز، اور بہنوں کو بے دخل کیا جانا۔ میراث کے مال میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، اور عموماً ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، اور کچھ دفعہ تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسی غلط وصیتیں کر جاتے ہیں جو ان کے لیے ان کی آخرت کی تباہی کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو یہاں اہل عرب کو خاص طور پر اور عام طور پر سب کو سمجھایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ انتہائی سینسٹیو ایشو ہے جس پہ انسان کی آخرت بیسڈ کرتی ہے۔ اگر کسی کا مال آپ نے کسی طرح ہتھیا لیا، وہ ایک روپیہ جو ہم کھائیں گے یا ہماری اولادیں کھائیں گی، وہ تمام جو ہے وہ وبال کی صورت میں قیامت کے دن واپس کرنا ہوگا۔ پھر کیا کریں گے؟ لہٰذا بہت احتیاط والا عمل، کہیں یہ نہ ہو کہ مال کی محبت میں ہم آخرت کا وبال سمیٹ لیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ اسپیسیفک عمل بتائے کہ یتیموں کی عزت، اس کے بعد لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرنا کھانا کھلانے کے لیے، اور مال وراثت میں بہت زیادہ انسان محتاط رہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو جی بھر کر تم عزیز رکھتے ہو، اسی لیے تو لوگوں کے حق مارتے ہو۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ اعمال فائدہ نہیں دیں گے۔ ایک دن آئے گا جب کیا ہوگا؟ اذا دکت الارض دکن دکا، جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، کوٹ کوٹ کر ریت بنا دی جائے گی، پوری زمین کو جو ہے وہ کوٹا جائے گا اور اس کو بالکل ہموار کر کے چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر آ جائیں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ موجود ہوں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ، یعنی آپ کا پروردگار آئے گا۔ یہ اللہ کا آنا فعل ہے، اللہ کا فعل ہے، رب آئے گا۔ کیسے آئے گا یہ ہمیں معلوم نہیں، یعنی اپنی مخلوق میں فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا، اور یہ اس کے بعد ہوگا جب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اور پھر تمام انبیاء کے پاس جاتے جاتے اولو العزم انبیاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں آئیں گے، اور پھر کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے التجا کریں کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شفاعت کریں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ
اپنے بندوں کے حق میں یا خلاف جو بھی جن کے عمل ہوں گے فیصلہ کرنے کے لیے جلوہ فرما ہوگا. جس طرح وہ چاہے گا فرشتے اس کے سامنے قطار باندھے موجود ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سامنے قطار باندھ کر موجود ہوں گے. اور اس دن پھر جہنم کو لایا جائے گا. وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی. اس دن جہنم کو اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے 7,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں کبھی بھی اس میں نہ بھیجنا، اللہ آپ ہمیں معاف کر دینا. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان اپنے کرتوت یاد کرے گا، جس کا مال کھایا، جس کو ڈس رسپیکٹ کیا، جس کو ذلیل کیا، جس کو طعنہ دیا، کسی کا دل دکھایا، تمام کرتوت سامنے آ جائیں گے. اپنے عمل جو بھی اس نے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کیے، جو بھی بھیجا آگے. وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، اور یہ یاد کرنا اس کو فائدہ نہیں دے گا. اب کیا فائدہ، اب تو دنیا ختم، اب تو سب چیزیں لپیٹ دی جائیں گی، سارا کچھ ختم، اب تو صرف حساب ہونا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش میں نے کوئی عمل کیا ہوتا، کاش میں نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہوتی. اور اطاعت گزار ہوگا تو وہ خواہش کرے گا کہ اللہ مجھے کچھ اور بھی نیکیاں میں حاصل کر سکتا. آپ دیکھیے کہ جو اطاعت گزار ہوگا اگر وہ یہ چاہے گا تو جس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل نے محمد بن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، اگر کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سر بسجود رہے تو بھی وہ اس دن یعنی قیامت کے دن اپنی اس عبادت کو حقیر سمجھے گا اور خواہش کرے گا کہ اسے دنیا میں ایک بار پھر لوٹا دیا جائے تو تاکہ وہ زیادہ اجر اور ثواب حاصل کر سکے. اور اسی لیے فرمان الہی آتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، چنانچہ اس دن کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو جس طرح عذاب دے گا اس طرح کوئی اور عذاب دے نہیں سکتا. اپنے نافرمانوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو معاملہ کرے گا، کیونکہ ان کے اپنے معاملے اتنے ناقدری والے تھے اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ناقدریاں کی، وہ تمام چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو نہیں چھوڑے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے جکڑنے جیسا کوئی جکڑے گا، اس کے پکڑنے جیسا کوئی پکڑے گا. یعنی رب تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والوں کو جس طرح عذاب کے فرشتے پکڑیں گے، جکڑیں گے، ان سے بڑھ کر کسی اور کی گرفت نہیں ہو سکتی. یہ تو مجرموں کا حال ہے، ظالموں کا حال ہے. لیکن آگے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جائے گا کہ جو مطمئن ہوں گے، حق پر ساری عمر اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنتیں کرتے رہے ہوں گے، ساری عمر رب کی یاد کے ساتھ انہوں نے گزاری ہوگی، ہر وقت ان کا دل رب کے نام کے ساتھ دھڑکتا ہوگا، ہر وقت رب کی یاد غالب رہی ہوگی. تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والا نفس، اے پرسکون روح. یہ بالکل اس طرح ہے، آپ سمجھیے کہ آپ اپنے دن میں اٹھیں اور اپنے تمام کام کر لیں جو آپ کے روٹین کی ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے بعد آپ جب فارغ ہو کے بیٹھتے ہیں تو آپ کیسے بیٹھتے ہیں؟ ریلیکس ہو کے، اپنی پسند کا کھانا پینا لے کے ریلیکس ہو کے. یہ بالکل ایسی ہی ہے کہ ہم جب ساری عمر تھک کے اپنے رب کی رضا کے لیے محنتیں کر کے جب موت کا وقت آئے گا تو ایسا شخص مطمئن جائے گا دنیا سے، کیونکہ اس کو پتا ہوگا اس نے کوشش کی، اس نے اپنے رب کی یاد میں ہی زندگی گزاری، اس کی راتوں میں بھی رب کی یاد غالب تھی، اس کے دن میں بھی رب کی یاد غالب تھی، اس کی فیملی میں بیٹھے ہوئے بھی اس کی رب کی یاد غالب تھی، تنہائی میں بھی رب کی یاد غالب تھی. تو ایسے اطمینان والی روح کو فرشتے آئیں گے، آ کے کہیں گے ارجعی الی ربک، چل واپس اپنے رب کی طرف، اپنی نعمتوں کی طرف. راضیاتن، راضی ہونے والی، مردیاتن، پسندیدہ، یعنی اے پاک روح، اللہ تعالیٰ سے راضی روح، اللہ اس سے راضی اور وہ اسے خوب راضی کرے گا، اس روح کو بھی راضی کرے گا اور بشارتیں ملیں گی. فادخلی فی عبادی، کتنی خوبصورت بشارت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندوں میں داخل ہو جا،
اللہ ہم سب کو ان میں شامل کرے، ہم سب کو اللہ ایسا آخری وقت نصیب کرے۔ فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، یعنی اس گروہ میں، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ بات کب ہوگی؟ یہ بات اسے موت کے وقت کہی جاتی ہے، قیامت کے دن بھی کہی جائے گی۔ جس طرح فرشتے موت کے وقت مومن کو بشارت دیتے ہیں نا، تو اس طرح اس وقت بھی کہی جائے گی۔ پھر قبر سے اٹھتے وقت بھی خوشخبریاں سنائیں گے، اور یہاں بھی یہ بشارت سنائی گئی۔ اب امام ابن ابو حاتم نے حضرت ابن عباس سے ارشاد باری تعالیٰ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کے بارے میں روایت کیا کہ یہ آیات جب نازل ہوئیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کتنی اچھی بات ہے، یعنی ان کو اتنا پیار آیا ہوگا نا کہ اتنی پیاری خوشخبریاں کہ اے مطمئن روح، اپنے رب کی طرف چل، تیرا رب تجھ سے راضی، وہ تجھ سے ناراض نہیں ہے، رب کی جنتوں میں داخل ہو۔ تو انہوں نے انجوائے کیا اس بات کو اور کہا یہ کتنی اچھی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات تو ان قریب تم سے بھی کہی جائے گی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سے التجا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ایسی آخری وقت کی ایسی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی لکھ دیں، ہمارے حصے میں بھی ایسی خوشخبریاں آئیں۔ تھوڑی سی ہم تلاوت سورہ الفجر کی سنیں گے، کیونکہ آج ہمارا کچھ نیٹ کا پرابلم رہا جس کی وجہ سے ہم تلاوت نہیں سن سکے، لیکن سورہ فجر کی ہم تلاوت سنتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے سورت ہے، اور قاری سعد الغامدی نے اس کو بہت ہی خوبصورتی سے پڑھا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔